بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں داستان کربلا کا پارٹ 2 لے کر کے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے داستان کربلا کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کربلا کا یہ بیان مکمل طور پر سمجھ میں آئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے۔ چلیے داستان کربلا پارٹ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے۔ ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے۔ حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے التزامات رکھتا، کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا، اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا۔ لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مسلح امامت ہے، نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چھلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن امامت کے مصلے پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم۔ اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں۔ امام ایسا نہیں، چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے۔ میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں، انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں۔ اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی۔ اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل۔ اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے۔ امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے۔ تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا۔ ظالموں، خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ تھی یا بغاوت کیا،
अपनी आखिरत खराब करते हो, अपनी आखिरत बर्बाद करते हो, तुम्हें खबर भी नहीं है। तुम्हारे साथ अगर ऐसे मामलात आ जाएं तब पता चलेगा। दीन की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हो तो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। अब इमाम हुसैन घर वालों को आकर बताते हैं, घर वाले तैयार हुए, ठीक है मदीने रसूल छोड़कर जाएंगे। और वो रात भी आ गई जब रसूलुल्लाह का ये अजीम नवासा मदीने से रुखसत हो रहा है, जहां उनकी पैदाइश हुई। 4 हिजरी शाबानुल मुअज्जम का महीना था जब इमाम हुसैन मदीने में पैदा हुए थे। उस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई थी। और पता है आपकी विलादत से पहले हुजूर की चची उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फजल ये आई थी, ख्वाब देख करके डर करके आई और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत ही अजीब ख्वाब देख करके आई हूं, मुझे डर है। कहा क्या देखी हो? कहा बयान करने से मुझे डर लगता है। कहा बताएं तो सही ख्वाब क्या है? तो चची उम्मुल फजल ने कहा था मैंने कल ख्वाब में देखा आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया और मेरी गोद में गिरा है। हुजूर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और वो परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। और फातिमा का बेटा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा वो मदीने में परवान चढ़ा है और मदीने में आंखें खोली हैं, खुतबे रसूल को सुना है, हसीन परवरिश है सहाबा के झुरमुट में। माँ फातिमा ज़हरा और बाप हैदर कर्रार, नाना रसूलों का सरदार। इस अजीम जवान को मैदान में उतरने के लिए अब जो वक्त आया वो अजीब इत्तेफाक था कि अपना शहर छोड़ना हो। इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना ने यह फरमाया था कि हर नबी उस जगह दफन होता है जो जगह उसे सबसे ज्यादा महबूब होती, लिहाजा सैयदुल अंबिया जहां दफन है तो मदीना उनको सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है ए हुसैन, रसूल का जो सबसे महबूब इलाका है वो मुझसे छूटा चला जा रहा है। इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आए और आते साथ रो पड़े। हाँ नाना जान, ये वही शहर है जहां मैं आपके कंधों की सवारी करता था। यहाँ के दरो दीवार गवाह हैं और यहाँ मौजूद लोग भी गवाह हैं कि आपसे जो मेरी मोहब्बत थी या मुझसे जो आपकी मोहब्बत थी, इसके किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज मैं मदीने से रुखसत हो रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई जायदाद बनानी है, सिर्फ इसलिए कि आपके दीन पर कोई आंच आने ना पाए। इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से इजाजत लेते हुए निकले थे। मदीने वाले कहते हैं वो अजीब समा था कि मदीने वाले देखते रह गए। अहले बैत का काफिला जब निकल रहा था, इसमें हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे, बेटे, बेटियां, बहन और कई लोग शामिल थे। ये काफिला बाद में बढ़ता चला गया, लेकिन मदीने से निकलने वाले काफिले में इतने थे। और फिर इमाम हुसैन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र के पास आए और बेइख्तियार रो पड़े, अपनी माँ को आखिरी मर्तबा सलाम कह रहे थे। मदीने वाले कहते हैं कि हुसैन का जाना हमने देखा था, हुसैन वापस मदीने कभी ना आए। और मदीने वाले रोकते रहे कि हम आपकी बैत भी करेंगे और आपकी हिमायत भी करेंगे, आप मदीने से न जाएं। कई लोग आपके जुब्बे को थाम कर पकड़े हुए थे। कहा हम आपको चलता फिरता देखते हैं तो रसूलुल्लाह की याद आती, हम आपको यहां महसूस करते हैं तो हमें नबी पाक की खुशबुएं महसूस होती हैं। आप अगर मदीना खाली करके जाएं तो हमें बताएं रसूलुल्लाह के घर में अब बचा कौन? आपके भाई शहीद हो चुके इमाम हसन, आपके बाप भी नहीं है। रसूलुल्लाह के घर की एक निशानी आप हैं और आप जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी ले जा रहे हैं। क्या मदीना रसूलुल्लाह के घर से खाली हो जाएगा? अगर रसूलुल्लाह का घर यहाँ नहीं है तो फिर किसका घर रहेगा? मदीने वालों की वहां पर जो बेताबी थी, आहो फगां थे, यहां तक कि वो लोग लड़ने को तैयार हुए और तलवारें निकाल चुके थे। कहा हुसैन इब्न अली हमारी तलवारें हैं, आपके साथ हैं।
اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر آتے، لیکن جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ، رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا۔ مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا، اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ جب تقریباً 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے آپ نے جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت، اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا۔ شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب حمایتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ آپ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟
کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں رسولullah کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں۔ اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پورا عرب بیعت کر لے گا، اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے۔ تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق، اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر۔ عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان کی دستخطیں تھیں، ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، کوفہ والوں نے لکھا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے، لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے۔ اے علی کے بیٹے حسین، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا، اس کے بعد لوگوں سے پوچھا، اب سنیے، کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے، اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں، مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا، لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزو، تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے،
یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کی مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا،
اور کوفہ والے جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے. حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی. ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ. یہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا. ہاں مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا. اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. ایسی ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ. ہاں اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ. حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا. روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے. امام مسلم بن عقیل کو ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے. اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے. اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے